بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحاح ستہ اور ان کے مصنفین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث کی کتابوں میں صحاح ستہ کو اللہ تعالیٰ نے بڑی مقبولیت عطا فرمائی اور یہ ایک ایسی اصطلاح بن گئی جو زبان زد و خاص و عام ہے۔ یہ 6 کتابیں اگرچہ حدیث ہی کے مجموعے ہیں لیکن ان کے مصنفین نے ان کتابوں کی تصنیف کے لیے جو اپنے اپنے طور پر ترتیب قائم فرمائی، جس میں ان حضرات کے اپنے اپنے مقاصد کار فرما رہے ہیں، حالات و ضروریات کے پیش نظر انہوں نے ان کتابوں میں مختلف اسالیب ترتیب اختیار کیے۔ اسی طرح روایات کے اخذ قبول اور کتابوں میں ان کے نقل و اندراج میں بھی ان حضرات کے مختلف شرائط رہی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ موضوع ایک ہونے کے باوجود ہر کتاب کا رنگ الگ ہے اور اس سے پڑھنے والے کو وہ فوائد حاصل ہوتے ہیں جو دوسری کتاب سے حاصل نہیں ہوتے۔ کتاب کا نام، روایات کی کل تعداد: صحیح بخاری 7563 روایات، صحیح مسلم 7563 روایات، سنن نسائی 5761 روایات، سنن ابی داود 5274 روایات، سنن ابن ماجہ 4341 روایات، سنن ترمذی 3956 روایات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ۔ صحاح ستہ کے مصنفین میں امام نسائی کو بلند مقام حاصل ہے۔ اکثر محققین نے صحیحین کے بعد سنن نسائی کو صحیح ترین کتاب قرار دیا ہے اور محققین کے ایک جماعت نے ان کی شرائط کو سخت ترین شرائط میں شمار کیا ہے۔ ولادت اور نام و نسب: خراسان اور ماہ نہرہ کے علاقے میں عالم اسلام کے لیے دماغ کی حیثیت رکھتا ہے۔ وہاں کی خاک سے ایسے ایسے علماء اور ماہرین فن پیدا ہوئے جس کی مثال پیش کرنے سے دنیا قاصر ہے۔ اسی خراسان کے ایک شہر نسا میں امام نسائی پیدا ہوئے۔ آج دنیا امام صاحب کی اس نسبت کی وجہ سے نسا کو جانتی ہے۔ سن 215 ہجری میں امام صاحب کی ولادت ہوئی۔ نام احمد رکھا گیا۔ والد کا نام شعیب اور دادا کا نام علی بن سنان ہے اور ابو عبد الرحمن کی کنیت سے مشہور ہوئے، لیکن دنیا امام نسائی کے نام سے جانتی ہے۔ صحاح ستہ کے مصنفین میں 3 کو اپنے وطن کی نسبت کے ساتھ شہرت ہوئی: امام بخاری، امام ترمذی اور امام نسائی۔ تعلیم: امام صاحب کی ابتدائی تعلیم کی تفصیلات پردہ خفا ہیں۔ اندازہ یہی ہے کہ ابتدائی تعلیم اپنے وطن ہی میں حاصل کی ہوں گی۔ اس کے بعد سب سے پہلا سفر 15 سال کی عمر میں بلخ کا کیا اور اس کے مضافات میں واقع ایک قصبہ بغلان تشریف لے گئے۔ اس وقت وہاں حضرت قتیدہ بن سعید کی ذات مرجع خلائق تھی۔ امام صاحب نے 1 سال 2 مہینے ان کی خدمت میں گزارے اور حدیث کا علم حاصل کیا۔ علمی اسفار: اس دور میں سفر کے بغیر علم حصول کا تصور نہیں تھا۔ اس زمانے کی پوری تاریخ علمی اسفار سے بھری پڑی ہے۔ امام نسائی نے حضرت قنیبہ بن سعید سے استفادہ کے بعد مختلف ملکوں کے سفر شروع کیے اور بڑے علماء محدثین سے حدیثیں سنی اور اس علم میں مہارت پیدا کر لی۔ ان کے مشہور مشائخ میں امام اسحاق بن راہو، محمد بن نصر، یونس بن عبد الاعلی، محمد بن بشار، امام ابو داود، امام ابو زرع رازی اور امام ابو حاتم رازی شامل ہیں۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ نے امام بخاری کو بھی ان کے مشائخ میں شمار فرمایا ہے۔ مصر میں قیام: امام صاحب نے حجاز، شام، عراق، جزیرہ اور مصر و خراسان کے مختلف شہروں کے سفر کیے اور ماہر فن سے استفادہ کیا۔ علامہ بن کثیر فرماتے ہیں کہ دور دور کے سفر کیے اور حدیثیں سننے اور ماہر ائمہ سے ملاقاتیں کرنے میں مشغول رہے، لیکن آخر میں قیام کے لیے انہوں نے مصر کا انتخاب کیا اور اس کو اپنے علوم کی نشر اشاعت کا مرکز بنایا۔ امام زہبی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں طلب علم کے لیے انہوں نے خراسان، حجاز، مصر، عراق، جزیرہ، شام کا سفر کیا، پھر مصر میں طرح اقامت ڈال دی
اور حفاظ حدیث کھینچ کھینچ کر ان کے پاس آنے لگے اور اس فن میں وہ فرد برید بن گئے۔ مصر کے محلے میں ان کا قیام رہا جو علمی حیثیت سے ایک ممتاز محلہ تھا۔ ان میں امام ابو جعفر طحاوی، ابو بشر دولابی، خود امام صاحب کے صاحبزادے عبد الکریم مشہور ہیں۔ امام زہبی اور حافظ ابن حجر نے ان کے تلامذہ کی طویل فہرست اپنی اپنی کتابوں میں نقل کی ہے۔ ائمہ کبار اور معاصرین کا اعتراف، امام صاحب کے علوم مرتب کے اور فن حدیث میں ان کے امتیاز کا اعتراف ہر دور میں علماء ائمہ نے کیا۔ امام دارقطنی فرماتے ہیں امام نسائی اپنے زمانے میں ان تمام حضرات پر فوقیت رکھتے ہیں جن کا اس علم یعنی حدیث سے تعلق ہے۔ حافظ ابو علی نیشا پوری کا قول ہے حدیث میں امام نسائی بلا مقابلہ امامت کے درجے پر فائز ہیں۔ حافظ ابن حجر مقدمہ فتح الباری میں لکھتے ہیں فن رجال میں ماہرین فن کی ایک جماعت نے ان کو امام مسلم پر بھی فوقیت دی ہے، اور امام دارقطنی اور ان کے علاوہ اوروں نے اس سلسلے میں ان کو امام الائمہ ابو بکر بن خزیمہ سے فائق بنایا ہے جو خود صحیح کے مصنف ہیں۔ امام سیوطی فرماتے ہیں حافظ حدیث امام شیخ الاسلام ممتاز ترین ائمہ، ماہر ترین حفاظ حدیث اور مشہور اساطین امت میں ایک تھے۔ علمی احتیاط امام صاحب کے مزاج میں داخل تھی۔ اس کی ایک مثال یہ ہے کہ وہ ایک مرتبہ حارث بن مسکین کے خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضرت حارث ان کے لباس کو دیکھ کر ان کو سرکاری آدمی سمجھے۔ اس وقت ان کے پاس کچھ مسائل ایسے چل رہے تھے جن میں وہ ضروری سمجھتے تھے کہ بادشاہ تک وہ باتیں نہ پہنچیں۔ وہ ڈرتے تھے کہ کہیں یہ بادشاہ کے جاسوس بنا کر نہ بھیج دیے گئے ہوں، اس لیے انہوں نے امام نسائی کو اپنے پاس آنے سے روک دیا۔ امام نسائی علم کے شائق تھے، انہوں نے یہ کیا کہ وہ دروازے کے باہر ہی بیٹھ جاتے اور روایتیں سنتے، لیکن بعد میں جب انہوں نے حارث بن مسکین کی روایتیں نقل کی تو اس درجہ احتیاط حسن یا اقرن کے اس الفاظ استعمال نہیں کیے، بلکہ وہ ہمیشہ یہ کہتے تھے قول الحارث بن مسکین، حارث بن مسکین نے یہ حدیث بیان کی اس طور پر کہ ان کے سامنے روایت پڑھی جا رہی تھی اور میں سن رہا تھا۔ زہد و تقوی، اسی بلند علمی مقام کے ساتھ وہ تقوی اور زہد و عبادت میں بھی اپنے زمانے میں ممتاز تھے۔ حافظ محمد بن المظفر کہتے ہیں کہ میں نے مصر میں اپنے اساتذہ سے سنا وہ امام نسائی کی رات و دن عبادت میں سخت محنت کا تذکرہ کیا کرتے تھے۔ وہ امیر مصر کے ساتھ جہاد کے لیے تشریف لے گئے تو لوگوں نے ان کی شجاعت و بہادری، سنتوں کے احیاء کے لیے کوششوں اور بادشاہ کی مجلس سے احتیاط کے متعارف ہو گئے۔ آزمائش اور وفات، مصر میں امام صاحب کو بڑی شہرت و مقبولیت حاصل ہوئی، اس کے نتیجے میں وہاں ان کے حاسدین کی ایک جماعت پیدا ہو گئی۔ لگتا یہ ہے کہ امام صاحب اس سے دل برداشتہ ہو کر شام تشریف لے آئے، لیکن اکثر مورخین کی رائے یہ ہے کہ وہ حج کی نیت سے مصر سے نکلے، شام پہنچے تو یہاں ان کی بڑی آزمائش کا سامنا کرنا پڑا۔ ان کو معلوم ہوا کہ یہاں کے لوگ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بغض رکھتے ہیں، خود ان کو حضرات اہل بیت سے بڑی محبت تھی۔ انہوں نے جامع دمشق میں ممبر پر چڑھ کر حضرت علی کے فضائل میں احادیث سنانی شروع کی۔ لوگوں نے سوال کیا کہ حضرت معاویہ کے فضائل میں بھی آپ نے کوئی کتاب لکھی ہے؟ فرمایا کہ سوائے اشباہ اللہ بتانا کہ اور کوئی روایت مجھ کو نہیں پہنچی۔ بس لوگوں نے ان کو مارنا شروع کیا، یہاں تک کہ مارتے مارتے نیم جان کر دیا۔ امام صاحب نے اپنے تعلق والوں سے کہا کہ مجھے مکہ مکرمہ لے چلو تاکہ میرا انتقال مکہ مکرمہ میں ہو۔ لوگ اسی حال میں ان کو مکہ مکرمہ لے گئے اور وہیں دوشنبہ کے دن 13 صفر سن 303 ہجری کو ان کی وفات ہوئی اور صفا و مروہ کے درمیان تدفین عمل میں آئی۔ انتقال کے وقت عمر 88 سال کی تھی۔ حلیہ اور ازواج اولاد، امام صاحب بڑے بارعب بزرگ تھے، اس کے ساتھ ساتھ بڑی کشش رکھتے تھے، دل ان کی طرف کھینچا تھا، بڑھاپے میں بھی لگتا تھا کہ خون چھلک پڑے گا، کھانے کا بھی خاص اہتمام فرماتے تھے۔ امام صاحب نے 4 شادیاں کی، بیویوں میں مساوات کا خاص اہتمام فرماتے۔ البتہ اولاد میں صرف ایک صاحبزادہ عبد الکریم کا تذکرہ ملتا ہے جنہوں نے خود امام صاحب سے کسب فیض کیا اور دوسرے محدثین سے بھی حدیثیں سنی۔ بڑے علماء میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ ان کے علاوہ اور کسی فرزند کا تذکرہ امام صاحب کے تذکرے میں نہیں ملتا۔
البتہ ابو عبد الرحمن کی کنیت سے اندازہ ہوتا ہے کہ شاید عبد الرحمن نام کے بھی کوئی فرزند رہے ہوں گے، لیکن شاید کم عمری میں ہی وفات پا گئے ہوں گے، اس لیے ان کے حالات اس سیر و تاریخ کی کتابوں میں نہیں ملتے۔ تصنیفات: امام صاحب نے حدیث کے مختلف موضوعات پر کتابیں تصنیف کی، جن میں اہم کتابیں درج ذیل ہیں: سنن کبریٰ، سنن صغریٰ، خصائل علی، مستدرک معلم، عمل روم اللیلہ، کتاب الزخفہ، متکبرین وغیرہ وغیرہ۔ لیکن ان میں سب سے زیادہ جس کتاب کو شہرت ملی اور جس کی وجہ سے امام صاحب کا نام زندہ جاوید ہوا، وہ ان کی کتاب المجتبیٰ ہے، جو سنن کبریٰ کی تلخیص ہے۔ المجتبیٰ: امام صاحب نے جب سنن کبریٰ تصنیف فرمائی تو اس کو امیر رملہ کے پاس لے گئے۔ امیر نے پوچھا کہ کیا اس کی سب روایتیں صحیح ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا نہیں۔ اس پر امیر نے کہا کہ ہمارے لیے آپ صحیح روایت الگ کر دیجئے۔ تو امام صاحب نے اس کی صحیح روایتیں الگ کر دیں اور مجتبیٰ اس کا نام رکھا۔ اسی کو المجتبیٰ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ بعض محققین کی رائے یہ ہے کہ تلخیص کا کام خود امام صاحب نے نہیں کیا، بلکہ ان کے شاگرد ابن سنی نے تلخیص کا یہ کام کیا۔ امام زہبی کی رائے بھی یہی ہے کہ لیکن امام ابن اثیر رحمۃ اللہ نے اس کو امام صاحب ہی سے تلخیص قرار دیا ہے۔ بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ امام صاحب نے یہ کام اپنے شاگرد ابن سنی کے سپرد کیا اور انہوں نے امام صاحب کی زیر نگرانی اور مشورے سے یہ کام مکمل کر کے امام صاحب کی خدمت میں پیش کیا۔ اس طرح کام تو یہ امام نسائی ہی کا ہے، البتہ ابن سنی کے تعاون سے تکمیل کو پہنچا۔ مولانا عبدالرشید نعمانی لکھتے ہیں، امام نسائی نے بھی اپنی سنن میں امام بخاری و مسلم کی طرح صرف صحیح الاسناد روایت ہی کو لیا ہے۔ ان کی تصنیف بخاری و مسلم دونوں طریقوں کی جامع سمجھی جاتی ہے اور علی الحدیث کا بیان اس پر مستزاد ہے۔ اس کے ساتھ حسن ترتیب اور جودت تالیف میں بھی ممتاز ہے۔ صحت ستہ صحیحین کے بعد سنن نسائی کو صحت کے اعتبار سے جو فوقیت حاصل ہے وہ اخذ روایت میں ان کی سخت شرائط ہی کی وجہ سے ہے۔ بعض جگہ ان کی شرائط بخاری و مسلم کی شرائط سے بھی زیادہ سخت ہے۔ علماء کا خراج تحسین: امام صاحب کی ان سخت شرائط کی وجہ سے علماء نے اس کتاب کے بارے میں بلند کلمات فرمائے ہیں۔ امام ابو الحسن مارفی فرماتے ہیں، جب تم محدثین کی روایت کردہ حدیثوں پر نظر ڈالو گے تو جس حدیث کی امام نسائی نے تخریج کی ہوگی وہ دوسروں کی روایت کردہ حدیث کی حیثیت صحبت کی زیادہ قریب ہوگی۔ حافظ شمس الدین سخاوی میں لکھتے ہیں کہ بعض مغاربہ نے تصریح کی ہے کہ امام نسائی کی کتاب کو صحیح بخاری پر فضیلت حاصل ہے۔ ملا علی قاری اس پر تبصرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں، بعض مغربی علماء نے نسائی کو بخاری پر ترجیح دے کر نئی راہ نکالی ہے، تو ممکن ہے یہ بعض دوسری حیثیتوں سے ہو جن کا تعلق کمال صحت سے نہیں ہے۔ امام نسائی کی بڑی خصوصیت یہ ہے کہ انہوں نے صحیحین کے طریقوں کو جمع کرنے کی کوشش کی ہے۔ مزید اس میں علی الحدیث کا بیان بھی ملتا ہے۔ حسن ترتیب میں بھی اس کو امتیاز حاصل ہے۔ حافظ ابو عبداللہ ابن رشید فرماتے ہیں، علم سنن میں جتنی کتابیں تصنیف ہوئی ہیں ان سب میں یہ کتاب تصنیف کے لحاظ سے انوکھی اور ترتیب کے اعتبار سے بہترین ہے، اور یہ بخاری و مسلم دونوں کے طریقوں کی جامع ہے۔ نیز علی الحدیث کے بھی ایک خاصے کے حصے کا بیان اس میں آ گیا ہے۔ شروع تعلیقات: صحت ستہ بھی بلند مقام رکھنے کے باوجود سنن نسائی کی شروع تعلیقات کم سے کم نظر آتی ہیں۔ اس کی بڑی وجہ درس حلقوں میں اس کا عام نہ ہونا ہے۔ صحیحین کے علاوہ درس کے حلقوں میں سب سے زیادہ سنن ترمذی پھر سنن ابی داؤد کے ساتھ عنایت کیا گیا ہے، جس کی اپنی وجوہات ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ سنن نسائی کی صحت میں فائق ہونے کے باوجود بہت کم اس کی شروحات و تعلیقات ملتی ہیں۔ ان میں سب سے مشہور علامہ سیوطی کا حاشیہ ہے جو سحر ربیع کے نام سے تباہ ہو چکا ہے۔ اس کے علاوہ علامہ عبدالہادی سندھی کا حاشیہ اس سے زیادہ مفصل ہے، یہ بھی چھپ چکا ہے۔ اس کے علاوہ اس کی مستقل کسی شرح کا تذکرہ نہیں ملتا۔ اخیر میں حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا کاندلوی نے بھی حضرت گنگوہی، مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپوری اور مولانا یحییٰ صاحب کے افادات کو جمع فرمایا تھا، جو مولانا عاقل صاحب مظاہری کی توجہ سے سامنے آ چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی امام نسائی رحمت اللہ پر کروڑوں رحمتیں نازل ہوں، آمین ثم آمین۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔
مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں۔ اچھی بات کو دوسروں تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ٹیک کیئر۔ اللہ حافظ۔